बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये वाक़या मुल्तान के करीब बसे एक इलाके पतोकी का है। इस वाक़े को सुनकर आप लोग वाकई हैरान रह जाएंगे कि आजकल लोग किस हद तक जाते हैं। उनको एहसास भी नहीं होता, ऐसा लगता है जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। ये वाक़या मेरे कज़िन के बारे में है, जो मेरे चचा का बेटा था। उसका नाम अहमद था और वो एक कम उम्र और नासमझ लड़का था। मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया था। माँ बाप ने पढ़ाई ज़्यादा करवाती थी। अब पापा कहते थे कि कम से कम लड़का मुझ जितना पढ़ा लिखा हो। हमारे इलाके के लड़के इतने पढ़े लिखे और होनहार नहीं थे। एक दिन मेरी चाची हमारे घर में आई। उनके हाथ में मिठाई थी। उनका एक ही बड़ा बेटा भी था। जैसे ही वो इस घर में खुशी खुशी दाखिल हुई तो मेरी अम्मी के दिल में उमंग जागने लगी कि शायद वो अपने बड़े बेटे के लिए मेरा रिश्ता लेकर आ गई है। वो बात थी जो मेरे अम्मी और अब्बू दोनों के दिल में थी, लेकिन लड़की वाले अपनी ज़ुबान से तो ये नहीं कहते कि हमारी बेटी का रिश्ता लिया जाए, इसीलिए वो खामोश रहते थे। मेरा जो बड़ा कज़िन था, उसका नाम असलम था। वो बहुत अच्छा इंसान था, मुझसे 2 साल बड़ा था। उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, इसीलिए हमारे दिल में यही बात आनी थी। चची बड़े एहतमाम से घर में दाखिल हुई। मुझे भी माथा चूमकर गले से लगाया। फिर हमने उनको बैठक में बिठाया और चाय वगैरह का पूछा। इन्होंने मिठाई मुझे पकड़ा दी और कहा, ये तुम्हारे लिए है। उनके आसपास बैठ गए। अम्मी ने कहा कि इस खुशी की मिठाई है, तो मेरी चाची ने कहा, खुशी की खबर है, रिश्ता कर दिया है। हम सब हैरान होने लगे। लगता है इन्होंने अपने बेटे का रिश्ता कहीं और कर दिया। अम्मी ने कहा, मुबारक हो, वाकई अब असलम की शादी की उम्र हो गई थी। तो चाची ने कहा, अरे नहीं, असलम की बात नहीं कर रही। हो गई थी तो चाची ने कहा, अरे नहीं, असलम की बात नहीं कर रही, मैं अपने छोटे बेटे अहमद की बात कर रही हूँ। ये सुनकर हम सब हैरान रह गए, क्योंकि वो तो बहुत कम उम्र था और उसकी उम्र इतनी कम थी कि उसकी स्कूल जाने की उम्र थी। उसके रिश्ते की बातें बड़ा भाई बैठा था, वो क्या कर रही थी। हमारी खामोशी इन्होंने ही तोड़ी। इन्होंने कहा, बहुत अच्छा रिश्ता मिला है, लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हमें लगा शायद कोई अमीर ख़ानदान की लड़की है जिसको अहमद ने पसंद कर दिया। हालांकि उसकी उम्र तो ये सब करने की नहीं थी, लेकिन आजकल क्या पता चलता है। इसीलिए चाची रिश्ता करने के लिए फ़ौरन मान गई है, क्योंकि वो थी तो काफ़ी लालची किस्म की औरत। लेकिन जब इन्होंने हमें ये बताया कि लड़की कौन है, तो हम मज़ीद हैरान हो गए। उनका कहना था कि वो जो कसाई रहता था ना मोहल्ले में, उसकी बेटी है। हम लोग हैरान रह गए कि जिसकी बात कर रही थी वो बेचारा अब दुनिया में नहीं था। उस लड़की की 2 भी गरीब लोग थे। हम भी उनसे ही कपड़े सिलवाते थे। कभी कभी तो मेरी माँ मेरे पुराने कपड़े उनको ही दे देती थीं, क्योंकि उनके घर में काफ़ी जवान लड़कियां थीं। अम्मी कहती थीं, इनके काम आ जाएंगे। मेरी चाची इतने छोटे और गरीब घर से लड़की लाना चाह रही थी, ये बात नाकाबिले हज़म थी। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, मैंने उसे देखा हुआ था, मेरी तरह ही थी, लेकिन कोई इतनी भी हूर नहीं थी। इसके लिए इतनी बड़ी मक्खी को मेरी चाची निकल जाती, और मुझे नहीं लगता कि अहमद का उस लड़की के साथ कोई चक्कर हो सकता था, क्योंकि लड़की की उम्र तो मेरे जितनी थी, अहमद उससे आधी उम्र का था, और वो ऐसी नहीं थी कि इतने छोटे से लड़के के साथ दिल लगी कर ले। हम लोग इस पर क्या बोलते। मेरे पापा ने कहा कि चले, मुबारक हो, आपके नसीब में जब शादी होती है तभी होती है। आजकल वो ज़माने तो रहे नहीं कि पहले बड़े की शादी करो फिर छोटे की करो। मेरी चाची ने कहा, हाँ यही बात है, हाँ यही बात है, जिसकी जब लिखी होती है तभी होनी है। ये तो किस्मत के खेल है ना। आप लोग ज़रूर आइएगा, मैं ख़ुद जाकर बुला लूँगी। आखिर हम लोगों का और है ही कौन। आप हैं और एक अहमद की फुप्पो है, ना मेरा कोई भाई है ना बहन। आप लोग ही सब संभाल रहे हैं। हमने कहा, ठीक है, हम ज़रूर आएंगे। और जाते जाते चाची हमें एक बात कहकर हैरान करके चली गई कि शादी 1 हफ्ते बाद है, जबकि हमारे ख़ानदान में शादी की दावत महीना पहले दी जाती थी, ताकि लोग अपनी तैयारी वगैरह तो कर लें। और ये तो घर की शादी थी, लेकिन 1 हफ्ते बाद ही जब शादी में गए तब पता चला कि शादी नहीं है, सिर्फ निकाह की रस्म है। मेरी माँ ने कहा, किसी दिन लड़की की माँ से जाकर पूछूंगी कि ये सब कुछ क्या है। मेरी माँ इस तरह की बातों पर ज़्यादा तवज्जो देती थी।
کہ آخر ان کی زندگی میں اور تھا ہی کیا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، محلے کی عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا، کوئی نئی عورت آ جائے تو اس کی انکوائری لگا لینا۔ اب اتنی بڑی بات کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ خیر، نکاح کی رسم ہو گئی، ہم لوگ واپس اپنے گھر آ گئے اور اگلے ہی دن میری ماں لڑکی کے گھر پہنچ گئی، جبکہ ان کو اتنی جلدی جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن خیر سے اس وقت وہ اکیلی گھر پر تھی۔ انہوں نے کہا، آپ نے یہ شادی کیوں کی اپنی بیٹی کی اتنے چھوٹے لڑکے کے ساتھ؟ تو اس کی ماں نے بھی یہی کہا کہ جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ان کے بات کرنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسا میری چچی کا تھا۔ ایک ہفتے بعد ہم نے ان دونوں کی دعوت رکھی، کیونکہ نئے شادی شدہ جوڑے کی دعوت ہوتی ہے اور ہمارا کوئی اتنا بڑا خاندان نہیں تھا۔ وہ لوگ جب دعوت میں آئے تو دونوں بہت خوش لگ رہے تھے، جیسے کہ نیا شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے۔ میں دیکھ کر حیران تھی۔ اسلم باہر بیٹھا اپنے فون پر مصروف تھا، کہنے لگا، کھانا بہت اچھا بنایا تم نے بنایا؟ کہا، میں ہی بناتی ہوں کھانا، امی سے اتنا کام نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، عجیب نہیں لگتا، تم چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی تو ابھی تک بیٹھے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں نے ایک لڑکی کو پسند کیا ہوا ہے، لیکن میری ماں نہیں مان رہی۔ میری بھی شادی ہو گئی، جب اس کی ہوگی تو ہماری بھی ہو جائے گی۔ اس بات پر وہ طنزیہ سا ہنسا تھا، جیسے وہ بھی سب کچھ بہت عجیب سمجھ رہا تھا، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ وہ نظر بھی نہیں ملا رہا تھا، عجیب سی حالت میں بیٹھا تھا، جیسے اس نے سب کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن روک نہیں پایا۔ میں نے بھی زیادہ بات نہیں کی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے شرمندہ کرواتی۔ سارے لوگ ویسے ہی بہت باتیں کر رہے تھے کہ بڑا بیٹا جوان گھر میں بیٹھا ہے، اس کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، اور عشرت نے اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کر دی جو ابھی اسکول میں پڑھتا ہے۔ یہ بستہ اٹھا کر اسکول جائے گا، یہاں بیوی کے پاس بیٹھے گا۔ عید آنے والی تھی، میں تو کپڑے دینے کے لیے اسی لڑکی کے گھر چلی گئی جو میرے کزن کی بیوی بن چکی تھی۔ خیر سے وہ بھی وہاں آئی ہوئی تھی، کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کی ماں باہر آئی اور کہا، بتا دو بیٹا، کس طرح کے کپڑے سلوانے ہیں؟ اب تو تمہارے ساتھ رشتہ داری ہو گئی ہے، پیسوں کی فکر نہ کرنا۔ میں نے کہا کہ نہیں آنٹی، ایسا نہیں ہوتا، پیسے تو میں ضرور دوں گی، آپ کی بیٹی محنت کرے گی۔ اب ان کی چھوٹی سی بیٹی کپڑے سیتی تھی، لیکن میں حیران تھی کہ بڑی بیٹی، جس کا نام نادیہ تھا، وہ گھر آئی ہوئی تھی، پر مجھ سے ملنے کے لیے باہر نہیں آئی۔ اس کی ماں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کبھی اندر چائے کا کپ لے کر جاتی، کبھی دودھ کا گلاس لے کر جاتی، کبھی سوپ لے کر جاتی۔ میں نے چھوٹی بہن سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی، آپی بیمار ہے، اسی لیے یہاں پر آ گئی ہیں، 1 ہفتہ ہو گیا ہے ان کو آئے ہوئے۔ میں نے حیران ہو کر یہ بات سنی، اپنی ماں کو بتا دی۔ میری ماں نے عجیب باتیں کرنا شروع کر دیں کہ ایسا بھی کیا ہو گیا لڑکی کے ساتھ، ماں تو نہیں بننے والی۔ میں نے کہا، ابھی شادی نے گزر گئے، بات ادھر ادھر ہو گئی، رمضان بھی گزر گیا اور عید بھی گزر گئی۔ اس کے بعد چاچی ایک دن گھر آئیں، بہت زیادہ پریشان تھیں، کہنے لگیں، اب یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، بہت ضروری بات ہے، تم لوگوں کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ چاچی کی نہ تو بہن تھی نہ کوئی بھائی تھا، امی ابو بھی اس دنیا سے جا چکے تھے، اس لیے وہ ہر بات ہم سے کر لیا کرتیں۔ ہم نے ان کی بات کبھی ادھر سے ادھر نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ شادی کروانا چاہتی ہوں اپنے بیٹے کی۔ مجھے لگا اب یہ اسلم کی بات کر رہی ہیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ احمد کی دوسری شادی کروانی ہے تو ہم لوگ حیران رہ گئے۔ میری ماں نے کہا، ابھی تو بہو کو آئے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے۔ میری چاچی نے کہا، وہ لڑکی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، جب سے آئی ہے بیمار پڑی ہے، ہزاروں کے خرچے کروا دیے ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہم لوگ اس بات پر حیران ہوئے۔ میری چچی نے کہا کہ ایک لڑکی کے بارے میں بتایا ہے، مجھے میری سہیلی نے بتایا ہے، اس کے گھر رشتہ دیکھنے جا رہی ہوں، لیکن اکیلی جاؤں گی تو برا لگے گا، ذرا تم بھی تیار ہو جاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ میری ماں نے مجھے بھی حیران ہو کر دیکھا اور ان کو بھی۔ انہوں نے کہا، بھابھی اگر لڑکی بیمار ہے تو اس کا علاج کروائیں، دوسری شادی کروانے کی آپ کو اتنی کیا جلدی ہے؟ میری چاچی نے کہا کہ لڑکی اسی لیے لائی ہوں کہ وہ گھر سنبھالے گی، اس کو تو ہمیں سنبھالنا پڑ رہا ہے، بیٹا بھی میرا اداس ہے۔ میری چاچی باتیں کر رہی تھیں، وہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں تھیں، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ گھر کے لیے 1 نہیں 2 نوکرانیاں رکھ سکتی تھیں، اور وہ ایک ایسا بہانہ بنا رہی تھیں جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میری ماں کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ یہ لوگ عصر کے بعد واپس آئے تو چچی اپنے گھر چلی گئیں۔ میری ماں نے کہا کہ لڑکی والوں نے بھی ہاں کر دی۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیا کر رہی ہے،
بیٹے کی دوسری شادی کروا رہی ہے 3 مہینے بعد، اور ان لڑکی والوں پر میں حیران ہوں جنہوں نے فوراً ہاں کر لی، جبکہ یہ ساری بات کے بارے میں جانتے ہیں اور لڑکی بھی اچھی تھی۔ تیری عمر کی ہوگی، اگر اسے گھر میں نوکرانی ہی چاہیے تو بہو کی صورت میں تو بڑے بیٹے کی شادی کیوں نہیں کرواتی؟ یہ عورت کس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں دوبارہ اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ لوگ تو بیٹیوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ میری امی نے بابا سے بھی کہہ دیا کہ آپ اپنی بھابھی کو خود ہی سنبھالیے، آئندہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، اتنی پیاری بہو دی ہے اللہ نے، بیمار ہو گئی اور دوسری لڑکی بھی اتنی پیاری اور خوبصورت ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ پہلی بیوی ہے لڑکے کی، پھر بھی وہ لوگ مان گئے۔ یہ کیا کر رہی ہیں، کہیں عورتیں خرید تو نہیں رہیں؟ میرے بابا نے کہا کہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو تم، ہمارے خاندان میں اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا۔ میری ماں نے کہا آپ کی بھابھی جو کر رہی ہے وہ بھی پہلے کسی خاندان میں نہیں دیکھا۔ میرے بابا نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم نہ جایا کرو، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، لیکن انہوں نے ہمیں شادی پر بھی بلا لیا۔ جب ہم لوگ گئے تو اس دفعہ نکاح کی رسم تھی، خاندان میں سے کسی کو بھی بلایا نہیں گیا تھا، ہم لوگ صرف تھے اور لڑکی کے گھر والوں کی فکر نہیں تھی۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ شاید لڑکی والوں کو کوئی لالچ دیا ہے، لیکن ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہر لالچ لڑکی والوں کو نہیں بلکہ لڑکے والوں کو بھی ہوتا تھا۔ یہ لڑکی پہلی لڑکی سے قدر امید تھی اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن پھر بھی بے حد خوش تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جس لڑکی کے ساتھ پہلے شادی ہوئی تھی، یعنی کہ احمد کی پہلی بیوی، وہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھی تھی، شکل سے تھوڑی بیمار لگ رہی تھی لیکن اتنی بھی بیمار نہیں۔ ویسے تو بیماری انسان کی شکل ایسے بنا دیتی ہے کہ جیسے وہ اس دنیا سے ہی جانے والا ہے۔ وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ تو خوشی کا نہ دکھ کا۔ اس کے ماں باپ بھی آئے ہوئے تھے۔ میں نے اسلم کی طرف دیکھا جس کی شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ اس دفعہ وہ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ میری ماں نے بھی یہ بات دیکھ لی تھی۔ ہم لوگ واپس آ گئے، نکاح کی رسم ہو گئی۔ احمد بھی اتنا خوش نہیں تھا، اس کی شکل ہی بچوں والی تھی، پتہ نہیں احمد بھی اتنا خوش نہیں تھا، اس کی شکل ہی بچوں والی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا سوچ رہا ہے۔ اور دیکھا جائے تو بات تھی تو کافی عجیب، ایک چھوٹے سے بچے کی دوسری شادی ہو رہی تھی جبکہ پہلی شادی کو صرف 3 ماہ ہوئے تھے۔ میری چچی بہت زیادہ خوش تھیں، دلہن کے ساتھ بھی عزت سے پیش آ رہی تھیں اور بہت ہی زیادہ عزت دے رہی تھیں۔ بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ، نہیں ادھر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ دونوں کو الگ الگ کمرہ دیا گیا۔ میری ماں نے میری چچی کو اتنا کہا کہ یہ لڑکی بہت ہی بیمار ہے اور تم اس سے تنگ ہو تو پھر اسے فارغ کروا دو، کیوں بٹھایا ہوا ہے بیچاری کو، پہلے سے بیمار ہے، اوپر سے اپنی سوتن دیکھے گی، اور پھر تم اس کے اتنے نخرے اٹھا رہی ہو تو مزید پریشان ہو جائے گی۔ چچی نے کہا نہیں، اس کو فارغ نہیں کروانا، یہ بھی یہیں پر رہے گی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم علاج کرواتے رہیں گے۔ میری ماں بھی حیران رہ گئی، ایک طرف تو اتنی زیادہ تنگ تھی کہ دوسری کو لے آئے، اور اب یہ کیا کہہ رہی تھی کہ کوئی بات نہیں، گھر میں رہے، آج ہم کروا دیں گے تو جب جائے گا تو ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ اتنی جلدی دوسری بیوی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اسلم سے بات کرنا چاہی پر اس نے موضوع بدل دیا۔ اس نے کہا مجھے بہت کام ہے۔ جب شادی میں کون سے کام تھے؟ ایک تو یہ چھوٹی سی رسم تھی جیسے کسی گھر میں دعوت ہوتی ہے، چاچی کے گھر میں ویسے بھی اتنے کام نہیں ہوتے تھے۔ ہم لوگ واپس آ گئے۔ آج کل ہمارے گھر کا ایک موضوع بنا ہوا تھا کہ میری امی کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا کرنے کو، وہ اسی بارے میں باتیں کرتی رہتی تھیں۔ رات کو مجھے اسلم کی کال آئی، میں حیران ہوئی، اس نے مجھے پہلی دفعہ کال کی تھی۔ اس نے کہا معاف کرنا، تم نے مجھے بلایا پر مصروف تھا، کوئی بات کرنی تھی۔ میں نے کہا نہیں، بس جو بھی ہوا اس کے بارے میں پریشان تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا میں بھی پریشان ہوں، آج میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ تم ہو۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا پھر تم چاچی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ میرے ماں باپ تو آنکھیں بند کر کے ہاں کر دیں گے اور مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ ہاں کر دیں گے اور مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے باتوں باتوں میں مجھ سے اظہار بھی کروا لیا۔ اس نے کہا اس کا مطلب تم بھی مجھے پسند کرتی ہو؟ میں نے کہا پسند کرتی تھی لیکن میں اپنی بات زبان سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے کہا ہاں، تمہارا بات نہ کرنا یا کرنا ایک برابر تھا، لیکن یہاں پر میرا بھی یہی حال ہوا پڑا ہے، اماں میری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی۔ چھوٹے بیٹے جس کی پڑھائی کی عمر ہے، ابھی تک میٹرک پاس نہیں کیا، اس کی تو دوسری شادی کروا دی۔ تم 30 سال کے ہونے والے ہو، تمہاری ابھی تک شادی نہیں کروانا چاہتی، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا میں تمہیں ساری بات نہیں بتا سکتا، تم بھی کسی کو نہ بتانا۔ اس کا مطلب کہ اسلم کو پتہ تھا کہ کیا گڑبڑ ہے۔ میں نے امی کو یہ بات نہیں بتائی، اگر میں بتا دیتی تو وہ میرے پیچھے پڑ جاتی۔
मैंने उनको इतना ज़रूर बता दिया कि असलम मुझसे शादी करना चाहता है। इस बात पर वो खुश हो गईं। इन्होंने कहा थोड़ी बातचीत करता है तो कर लो उसके साथ, कज़िन है तुम्हारा, कोई मसला नहीं। परेशान हूँ कि जैसे वो अपने दूसरे बेटे की बार शादी करवा रही है तो तुम्हारे होने वाले शौहर की भी बार बार शादियाँ ना करवाती रहे। मैंने कहा बार बार को छोड़ें, पहले मेरी एक शादी तो करवा दें उसके साथ। उसका कोई नाम नहीं लेता जबकि घर में कमाई करने वाला सिर्फ एक है। दिन इसी तरह गुजरने लगे। अहमद की दूसरी शादी को भी 3 महीने हो गए थे। चौथा महीना शुरू हो गया था। इस बीच मैंने और असलम ने एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर लिया और एक दूसरे से बातें करते थे। वो कहता था वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान होती कि मैं इस घर में नहीं जाना चाहती थी, नहीं तो उसकी माँ उसकी दूसरी शादी करवा देगी। वो कहता था कि ऐसी कोई बात नहीं, मेरी शादी कभी नहीं करवाएगी क्योंकि उसको अपने बेटे से ही फुर्सत नहीं। मेरी माँ सोचती थी कि इस घर में लड़ाई झगड़े बनेंगे, फिर ये औरत होती हमारे घर आई और हमें कोई बात बताएंगी, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आ रही थी। पता नहीं मेरी माँ को क्या मसला था। मुझे तो अपनी पड़ी थी क्योंकि इस घर के बेटे से शादी करना थी, पर मेरी माँ को क्या था। एक दिन हम हैरान रह गए जब अहमद का बड़ा भाई असलम हमारे घर आ गया। उसने मेरे वालिद साहिब से कहा कि अभी निकाह करवा दिया जाए, असलम का और मेरा। मैं ये सुनकर हैरान रह गई कि वो अपनी माँ की मर्ज़ी के बगैर सब करना चाहता है। उसने कहा आप लोग पहले निकाह की रस्म हो जाने दें, फिर मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा। वो घर का बच्चा था और वैसे भी इस घर में कुछ अजीब हरकतें हो रही थीं। इतना तो पता चल गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। मेरे वालिद साहिब ने मौलवी को बुलवाया, हमारे निकाह की रस्म करवा दी। उसके बाद असलम ने एक ऐसी बात बताई कि हम हैरान रह गए। कहा कि अम्मी एक और दुल्हन को ब्याह कर लाई हैं, वो भी अहमद की। इस दफ़े मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। आपकी बेटी से निकाह कर लिया है, मुझे आप लोग 3-4 महीने का वक्त दें। अभी से मैं इसे रुखसती लेकर नहीं जाऊँगा। 3-4 महीने में अलग से इसके लिए घर बनाऊँगा, फिर इसे अपने साथ लेकर जाऊँगा। कहा कि चाची ने ऐसा क्यों किया? तब असलम ने हमें एक ऐसी बात बताई कि हम सब हैरान रह गए। उसने कहा दरअसल अम्मी जादू वगैरह को बहुत मानती हैं और सबसे ज़्यादा अहमद से मोहब्बत करती हैं। उनको अहमद के जिस्म पर एक निशान नज़र आया जो उसकी कमर पर था, जिसके बारे में ख़ानदान के ज़्यादा लोग नहीं जानते। वो किसी बाबे के पास चली गईं। उसने कहा इसके जिस्म पर निशान है, अगर 3 महीने के अंदर शादी नहीं करवाई तो ये लड़का मर जाएगा। पर शादी के लिए भी कोई ऐसी लड़की होनी चाहिए जो इसके साथ मुनासिब रहे। ये तब पता चलेगा अगर वो लड़की शादी के 3 महीने के अंदर बीमार ना हुई तो। पहली बीवी 3 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और अभी जिस दूसरी लड़की से शादी करवाई वो भी 3 महीने के अंदर बीमार हो गई, अभी भी चारपाई पर पड़ी है। इसलिए मेरी माँ तीसरी लड़की ले आई, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर एक दिन अहमद भी बीमार हो जाएगा। हमने कहा ये सारी फजूल बातें हैं। असलम ने कहा कि यही तो बात है कि ये सारी फजूल बात है, अब मेरे इख्तियार हैं, मैंने इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया है। तीसरी लड़की के साथ निकाह वाली बात इन्होंने किसी को बताई भी नहीं। ये तो छोटा बच्चा है, इसे क्या पता क्या हो रहा है। 3 लड़कियों की ज़िंदगी मेरी माँ बर्बाद कर रही है और मैं इसलिए नहीं चाहता कि मेरी बीवी इस घर में रहे, क्योंकि अब इस घर में बद्दुआएं ही मिलेंगी। इस घर में कोई बड़ी आफत आने वाली है, जिसका दिल टूटेगा, उनकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। इसलिए मैं तुम्हें इस घर में नहीं ले जाना चाहता। जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा तो आकर तुम्हें ले जाऊँगा, इसलिए मुझे सिर्फ 3 महीने चाहिए। मेरे बाप ने असलम की बात तो मान ली, लेकिन वो भी काफ़ी परेशान थे। इस तरह वक्त गुजरने लगा और वो बताता था कि उसका काम अच्छा जा रहा है। अपनी माँ को पैसे भेज देता और ख़ुद बहाना करके दूसरे शहर चला गया। वहीं पर उसने 2 नौकरियाँ की, मेरे लिए एक घर बना लिया छोटा सा। उसके बाद मेरे माँ बाप को कहा कि वो 8 दिन के बाद रुखसत लेने आ रहा है। इस बारे में मेरी चची को पता चला। इन्होंने बहुत शोर मचाया, पर असलम ने यह कह दिया कि वो मेरी बीवी है, मैं शादी कर चुका हूँ, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मेरी चची हमारे घर से बद्दुआएं देती निकल गईं और मैं अपने घर से रुखसत हो गई। मेरे लिए असलम ने बहुत प्यारा और अच्छा सा घर बनाया, मैं वहाँ पर खुश थी। मेरी सास फ़ोन करती थी और कहती थी मैंने तुम्हें बद्दुआ दी है, तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम्हारी बीवी भी मर जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। असलम हैरान था कि मेरी माँ मेरे बारे में किस तरह की बातें कर रही है। उसकी कोई परवाह नहीं कि मैं उसका बेटा हूँ, क्योंकि उसका सौतेला बेटा तो नहीं। मैं उसे समझाती थी आप परेशान नहीं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत कुछ अजीब लग रहा था, पर हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी।
اسی لیے وہ مجھ سے محبت کرتا۔ اپنی ماں کو بھی پیسے بھیجتا پر وہ واپس بھیج دیتی، کہتی کہ میں ایک دن اتنی امیر ہو جاؤں گی کہ تجھے اپنے گھر میں گھسنے نہیں دوں گی، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ میرا شوہر کہتا میری ماں شرک میں پڑ گئی ہے، شرک کی معافی نہیں، میں کیا کروں؟ اپنی ماں کو کس طرح سیدھے راستے پر لے کر آؤں؟ لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات اپنی جگہ حقیقت تھی، ہم نے کبھی ان کا برا نہیں چاہا، اور یہ بات میں نے بھی ہمیشہ دعا ہی کی تھی ان کے لیے، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ان کا انجام اتنا برا ہوگا، کیونکہ ایک دن ہمیں ایسی خبر ملی کہ ہم حیران رہ گئے۔ سب سے پہلے مجھے اس خبر کے بارے میں پتہ چلا، میں نے اپنے شوہر کو بتایا، وہ بھی سکتے میں آ گیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میں نے اپنے شوہر کو یہ خبر سنائی، پر ایسی خبر ملی کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ خبر یہ تھی کہ احمد اس دنیا سے چلا گیا، اس کی تینوں بیویاں ایک ساتھ بیوہ ہو گئیں۔ یہ خبر میڈیا تک پہنچ گئی، گھر میں کافی تماشا بنا، لوگوں نے اس خبر کے خوب پرخچے اڑائے، اپنی اپنی کمائی کی کہ ایک کمسن لڑکے کے ساتھ اس کی ماں نے 3 لڑکیوں کی شادی کروائی۔ لڑکیوں کو یہ جھوٹ کہا کہ یہ لڑکا تھوڑا بڑا ہو جائے تو اتنی دولت کمائے گا کہ دنیا دیکھے گی، کیونکہ اس کی کمر وہ امیر ترین انسان بنتا ہے۔ لڑکیوں کے ماں باپ نے لالچ میں آ کر بیٹیوں کی زندگی برباد کر دی۔ میری ماں نے ان لڑکیوں کو بھی اپنی توہم پرستی کی بھین چڑھا دیا، ان کا بیٹا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زندگی چلتی رہی۔ آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی، انسان کو کبھی بھی اس قسم کی فضولیات میں نہیں پڑنا چاہیے، اور جہالت اپنے اوپر طاری نہیں کرنی چاہیے کہ بالآخر وہ اپنی جان ہی لے لے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔